اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی آپ کسی بھی اپنے مولانا سے بات کریں گے کہ بھائی میں شیعہ سے یہ میرے اوپر یہ اس نے سوال کیا، تو آپ کو مولانا صاحب منع کریں گے، وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اگر ان کے ساتھ تم بیٹھو گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تمہیں گناہ ہوگا۔ تو بھائی دیکھیں، اگر آپ کافروں سے بات کریں گے تو آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اگر آپ چوری کریں گے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ صرف شیعہ سے جو ہے نا آپ بیٹھیں گے تو یا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جائیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ شیعہ کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو پھر ان کے اوپر یہ بخاری شریف سے سیاستہ سے سوال کریں گے، ان کو واقعات دکھائیں گے، اور پھر جو اہل سنت جماعت پڑھے لکھے ہیں وہ ہم سے آ کے سوال کریں گے، اور ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی کہ اب ان کو کیا بتائیں۔ اب جن بھائیوں نے میری جو پہلی ویڈیو دیکھی ہیں، اب میں انشاءاللہ بخاری شریف اور آپ کی سیاستہ سے میں آپ کو کچھ واقعات پڑھنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو آپ غور سے سنیں گے، اور اس کے بعد امید ہے کہ آپ تحقیق کریں گے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ یقین بھی کریں گے، پھر آپ ان کے اوپر تحقیق بھی کریں گے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کھولیں اور www. جو بھی آپ نے کتاب نکالنی ہے، بخاری شریف لکھیں وہ آ جائے گی، ترمذی لکھیں گے وہ آ جائے گی، مسلم شریف لکھیں گے وہ آ جائے گی۔ اگر آپ یہ لکھ دیں www.hadithbooks.com تو یہ ساری کتابیں جو ہے یہ آ جائیں گی، پھر آپ ان میں سے سلیکٹ کریں اور یہ صفحہ نمبر نکالیں اور اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 میں کتاب الجہاد، صفحہ نمبر 168 اور 169، یہاں سے میں ایک واقعہ پڑھنے لگا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے غور سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میراث سے اپنے حصے کا سوال کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے چھوڑا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پر رحمت فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ ہم انبیاء کرام میراث نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا اور پھر کلام نہ کیا اپنی وفات تک، خلیفہ اول سے ترک کلام رکھا، کلام نہ کیا اپنی وفات تک، خلیفہ اول سے انہوں نے بات تک نہ کی جہاں تک کہ آپ وفات پا گئیں۔ رسول خدا کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ یہ بالکل صاف واقعہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں اور اپنے جا کے بابا کی میراث طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ میراث نہیں دی، بی بی پاک غصے ہوئی اور مرتے دم تک خلیفہ اول سے کلام تک نہیں کی۔ اب آپ پلیز خدا کے لیے دیکھیں، اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، کیا ان کی اولاد کو ان کی میراث ملی تھی؟ اگر ان کو ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی میراث ان کی بیٹی کو کیوں نہیں ملی؟ ایک تو یہ سوال۔ دوسرا سوال دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بتاتے کہ بیٹا ہماری جو جائیداد ہوتی ہے، نبیوں کی جائیداد ہوتی ہے، وہ صدقہ ہوتی ہے، تم میرے بعد حضرت یعنی کہ خلیفہ کے پاس نہ جانا، جو بھی خلیفہ ہوگا اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت علیہ السلام کو بتاتے، اپنے داماد کو بتاتے۔ اب یہ صرف روایت حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، اور کسی صحابی سے یہ روایت نہیں بیان ہوتی، آپ کی بیٹی سے بیان نہیں ہوتی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معلوم نہیں تھا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میری بیٹی جو ہے وہ اپنی جائیداد کا مطالبہ کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا کہ اپنی بیٹی کو بتاتے، وہ زیادہ بہتر تھا بنسبت
حضرت بکر صدیق کو بتانے گئے۔ ایک تو یہ بات طے ہوگی۔ دوسری بات، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی جائیداد ان کی اولاد میں تقسیم کی گئی، ان کی اولاد ان کی جائیداد کی وارث بنی۔ اب دیکھیں کتنا، یعنی کہ یہ میں اگر کہوں گا تو آپ پھر ناراض ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی، لیکن قرآن پاک میں تو باقی جتنے انبیاء گزرے ان کی وراثت ان کی اولاد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت روایت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے کی تھی۔ اب وہ کیوں کی تھی، اس کا سوال یہ ہے کہ یہ جو جائیداد تھی، باغ فدق اس کا نام ہے، یہ بہت بڑی جائیداد تھی اور اس میں سے اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ اگر وہ اہل بیت کرام کے پاس رہتی تو ان کے اپنے ہزاروں جو ہیں وہ ان کے جو غلام ہوتے جن وہ غربا اور تقسیم کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے ڈر کے مارے اگر یہ جائیداد ان کے پاس رہی تو ان کی طاقت جو ہے بہت زیادہ ہوگی اور یہ ہمیں خلافت کے اوپر نہیں بیٹھنے دیں گے، جس کی وجہ سے اس جائیداد کو فوری طور پر ضبط کیا گیا۔ اب خدا را میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، آپ کے رائٹر ہیں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے ایک کتاب اس پاک بی بی کے نام کے اوپر لکھی ہے، اس کتاب کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، کتاب کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ پلیز آپ وہ کتاب پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بی بی کس شان کی مالک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ جس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اور جس نے مجھے غصہ دلایا اس نے خدا کو غصہ دلایا۔ تو ہم پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آگے بیان کرتے تھے، تو یہ بات ثابت ہوگی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق خود تسلیم کرتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اب میں وہ واقعات پڑھ دیتا ہوں جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے تسلیم کیا۔ حضرت ابوبکر کا وفات کے وقت اقرار، حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت نہیں ہے، مگر 3 ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں مگر کاش میں نہ کرتا، اور وہ یہ ہیں، کاش میں بی بی پاک سیدہ کا دروازہ نہ توڑتا اگرچہ وہ لوگ جنگ کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیتے، اور کاش میں فجا سلمی کو نہ جلاتا بلکہ یا تو اس کو باندھ کر قتل کر دیتا یا آزاد چھوڑ دیتا، اور کاش بنو ثقیفہ کے روز میں اس عمارت کو میں کسی ایک کے گلے میں ڈال دیتا۔ ان کا اشارہ حضرت عمر اور عبیدہ کی طرف تھا۔ کتاب کا نام تاریخ طبری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430 طبع مصر۔ العقد الغدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 21 طبع بیروت۔ الحدیث مختارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 طبع بیروت۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418 طبع بیروت۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 طبع بیروت۔ معجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 طبع مصر۔ الامامہ والسیاسہ صفحہ نمبر 28 طبع بیروت۔ تاریخ مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 اور 336۔ مروج الذاہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 طبع بیروت۔ اور الفاروق یہ کتاب ہے۔ اب آپ بتائیں، میں نے اتنی کتابوں کے آپ کو حوالے دیے اور تمام کی تمام اہل سنت جماعت بھائیوں کی کتابیں، آپ یہ پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اقرار کرنا کہ میں نے بی بی پاک کا دروازہ توڑوایا تھا، جلایا تھا، جو ہم اہل تشیع بیان کرتے ہیں تو ہمارے اہل سنت جماعت کہتے ہیں کہ جی یہ اپنی طرف سے جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک اور کتاب جامعۃ الاحادیث، حدیث نمبر ہے 1000، جن کا واقعہ نمبر ہے 1403۔ عبداللہ بن نمیر، ہشام بن عروہ، عروہ بن زبیر،
حضرت عروہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تدفین کے موقع پر موجود نہ تھے، بلکہ وہ انصار میں تھے، چنانچہ ان کے آنے سے پہلے آپ کی تدفین کر دی گئی تھی۔ الجامع الصغیرہ زوائدہ، الجامع الکبیرہ، الحافظ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، یہ آپ کے بہت بڑے علماء ہیں۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں اور حضرت عمر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت ادھر موجود ہی نہیں تھے، بلکہ وہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے وہ سقیفہ، بنو سقیفہ کے روز میں اس عمارت کو کسی اور کے گلے میں ڈال دیتا، وہ سقیفہ میں موجود تھے جہاں خلافت کا بانٹ چھانٹ ہو رہی تھی، بھائی خلیفہ کون بنے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میت پڑی ہے، ان کی تدفین نہیں ہوئی ہے، اور یہ حضرات جو ہیں یہ خلافت کی بانٹ چھانٹ کر رہے تھے۔ خدا را اپنی کتابوں کے غور سے پڑھیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ حضرات جو ہے یہ تدفین کے وقت ادھر موجود تھے تو میں اہل سنت جماعت مذہب قبول کر لوں گا۔ تو خدا را جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے فاطمۃ الزہرا، ڈاکٹر عبدالقادری صاحب نے لکھی ہے، عبدالقادری صاحب نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی، آپ ضرور پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو دیکھیں جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا ہے۔ السلام، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔